سے کوئی غرض نہیں ہے. ساڑی باری آندے ہونا برقانہ اٹھاؤ. ان کے آخری قطرے تک ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ملک میں دہشت گردی کے تسلسل میں ایک اور واقعہ ہوا ہے. ہفتے کو پنجاب کے وزیر داخلہ جناب شجاع خان زادہ کو اٹک میں ایک بڑے بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تھا. آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک انتہائی اہم پارلیمنٹیرین رشید گوڈیل پر گولیوں کی بمچھاڑ کی گئی. دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں. جناب رشید گوڈیل صاحب اس وقت کس حالت میں ہیں اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کرب سے نکالے اور زندگی عطا فرمائے. المناک واقعہ ہے لیکن پراسرار صورتحال ہے. آج کا یہ واقعہ ہر لحاظ سے پراسرار ہے. عین اس وقت جب اپنی سیاسی زندگی میں پہلی بار جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹرز 90 پہنچے اور الطاف بھائی سے بات کرنے کے لیے ان کی ٹیم کو منانے کی انہوں نے کوشش شروع کری، اور اس سے پہلے ان پر پھولوں کی بارش ہوئی. متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر ایک جانب جب مولانا فضل الرحمان پر پھولوں کی بارش کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ والے، اور ان کو اندر لے کے گئے اور وہاں پر ان کی الطاف حسین صاحب سے بات چیت کرائی، جنہیں جناب مولانا فضل الرحمان نے بارہا الطاف بھائی اور الطاف بھائی کہہ کے مخاطب کیا، اور اس بات کی ابتدا کری گفتگو کی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین پارلیمنٹ پہ کیسے واپس آئیں، اور اس کے لیے مذاکرات کے لیے اسلام آباد کی راہ انہوں نے ہموار کی. اچانک خبر آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی اہم سینئر پارلیمنٹیرین رشید گوڈیل کو کراچی کے شہید ملت روڈ کے علاقے میں گولیوں سے کا نشانہ بنایا گیا ہے. بہت المناک واقعہ تھا. عین اس وقت جس وقت 90 پہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر پہ یہ بڑی تاریخی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اسی دوران ایم کیو ایم کے ایک سینئر ایم این اے کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا پوری نہ صرف شہر کراچی بلکہ وہ تمام لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے سکتے میں آ گئے، کیونکہ اسکرین پر چل رہا تھا، اس وقت اسکرین پہ آ رہا تھا مسلسل یہ بات کہ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 90 پہ مولانا فضل الرحمان جناب الطاف حسین سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، الطاف بھائی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچانک ٹکر نمودار ہوا کہ رشید گوڈیل پر ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہو گیا ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو صورتحال تھی آپ بھی ایک بار اس کا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے آپ نے آج دوپہر کو یہ نہ دیکھا ہو. آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کا شاندار استقبال کیا گیا، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما رشید گوڈیل کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ نیو ٹاؤن میں پیش آنے والا یہ واقعہ جہاں پر ایم کیو ایم کے رہنما رشید گوڈیل کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. ایک جانب ایم کیو ایم کے مرکز 90 کے اوپر مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں، اور دوسری جانب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر نیو ٹاؤن میں ایم کیو ایم کے رہنما رشید گوڈیل کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. متوازی واقعات مگر اپنے اپنے طور پہ انتہائی اہم واقعات، اور دونوں کا ایک وقت پہ ہونا تجزیہ کار فوراً اس سے یہ نتیجہ نکالنے لگے کہ دراصل یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کو پارلیمنٹ میں واپس لے جانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، یا ایم کیو ایم دوبارہ جو مین اسٹریم میں جانے کی کوشش کر رہی ہے، کم از کم اس کے کچھ اراکین جو مین اسٹریم میں جانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اس کوشش کو ناکام بنا دیا جائے. اور اسی لیے یہ واقعہ کیا گیا کہ مذاکرات فوری طور پہ تہس نہس ہو جائیں، اور اس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی اہم اور بہت فعال اور بہت زیادہ ووکل ایم این اے جناب رشید گوڈیل کو نشانہ بنایا گیا، جو قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. میں پاکستانی تھا، پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا. مجھے کتنے بھی الزامات لگاؤ، میرے شہروں کو تم فنڈ نہ دو، میرے شہر کے لوگ، خدا کی قسم میں کل رویا ہوں کہ جب میں نے ایک بندے کا سنا اسے قبر نہیں مل رہی. اسپیکر صاحب
اس کے پاس 35,000 روپے نہیں تھے اسپیکر صاحب قبر کے لیے. قبر 35,000 روپے کی غریب آدمی کہاں سے لائے گا اسپیکر صاحب؟ اس کا درد تو وہ سمجھ سکتا ہے جو اس درد کیفیت سے گزرا ہو. ان کو کیا معلوم اسپیکر صاحب لینڈ کروزر کے قافلوں میں آنے والوں کو، سائیکل پہ بیٹھنے والے اور گدا گاڑی پہ بیٹھنے والوں کا درد کیا معلوم اسپیکر صاحب؟ رشید گوڈیل کی شعلہ بیانی تھی اس وقت جب اس سال جون میں کراچی میں گرمی کے ہاتھوں تقریباً 5,000 کراچی والے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ان کے آنسو پوچھنے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن آج کا یہ واقعہ جس میں رشید گوڈیل کو نشانہ بنایا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب بھی رشید گوڈیل موت و زیست کی کیفیت سے دوچار ہیں. ڈاکٹرز ان کی پوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اب بھی خطرے سے باہر نہیں ہے. اگلے 72 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں، لیکن رشید گوڈیل کی صورتحال اس سے کافی بہتر نظر آتی ہے، جو کہ آج 12 بجے کے بعد جب ان کو کراچی کے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں پہنچایا گیا تھا ان کی جو صورتحال تھی، اب بھی جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اور تمام لوگ جو ان کو جانتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کو نہیں جانتے یقینی طور پہ جناب رشید گوڈیل کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں. لیکن آج اگر دہشت گردی کا یہ نشانہ، اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ مذاکرات جو ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو کہ ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے حکومت کے حوالے سے، وہ ناکام ہو جائیں اور ایم کیو ایم کے استعفوں کا معاملہ ٹل جائے، اس حوالے سے ٹل جائے کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں نہ جائیں، تو وہ ناکام ہوا. کیونکہ آج اس زبردست واقعے کے بعد اور بہت ہی غیر متوقع رد عمل ایم کیو ایم کا سامنے آیا. کسی قسم کے احتجاج کی کال نہیں دی گئی اور نہیں دیکھا ہم نے کہ ٹولیوں میں لڑکے باہر آئیں، وہ فائرنگ کریں اور دکانوں کو بند کرائیں. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی یوم سوگ کی کال بھی نہیں آئی، اور بالکل غیر متوقع رد عمل تھا جو ایم کیو ایم کی جانب سے سامنے آیا، جسے کراچی میں مجموعی طور پہ سراہا گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود شہر کی زندگی کو تہس نہس کرنے کی کوئی دانستہ نہ کوشش کی گئی، نہ اس کی کال دی گئی. اس کے علاوہ یہ واضح طور پہ لگا فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کی ٹیم کی جانب سے کہ وہ اس مذاکرات کو ڈیریل نہیں ہونا چاہتے دینا چاہتے، بلکہ وہ اس پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. اور اس کا بربلا اظہار جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا، جو کہ بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے لیکن مذاکرات والی بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آگے بڑھے گی. میں جناب الطاف بھائی کا، ان کے رفقائے خیال کا، رابطہ کمیٹی کے اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں خوش آمدید بھی کہا، اور جو مقصد ہم یہاں لے کر آئے تھے اس پر بھی انہوں نے اپنے مثبت رویوں کا اظہار کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ رویے مثبت ہوں، نیتیں صاف ہوں تو راستے اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اور مسائل حل ہوتے رہتے ہیں. اسی وقت گو کہ ایک سخت اور بہت ہی تلخ ماحول تھا، اس کے باوجود جناب فاروق ستار نے غیر معمولی نرم رویے کا مظاہرہ کیا اور بہت نرم انداز میں اس پوری صورتحال پر تبصرہ کیا. وہ بھی ایک غیر متوقع مگر بہت ہی ویلکم جسچر تھا. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اس اقدام پر نظر ثانی کریں، تو مولانا صاحب سے آج جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ہمیں امید ہے کہ یہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بڑھا سکتے ہیں، اور باقی باتیں انشاءاللہ تعالی جو حکومت کے اکابرین ہیں وہ بھی ہوں گے، ثالث بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، اور باقی باتیں انشاءاللہ تعالی وہاں طے ہوں گی، اور جو وجوہات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ایڈریس کیا جائے گا. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے، اور یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم اس بحران کو انشاءاللہ حل کر سکتے ہیں. بحران کے حل ہونے کے حوالے سے جو ایک انکریجنگ بیان تھا آپ نے جناب فاروق ستار کا سنا. صورتحال قابو میں رہی، نہ صرف یہ کہ اس مذاکرات کے حوالے سے قابو میں رہی، سیاسی صورتحال قابو میں رہی، کراچی کی مجموعی صورتحال اتنے بڑے واقعے کے باوجود قابو میں رہی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ تھے کون. یہ پراسرار واقعہ ایک سازشی واقعہ نظر آتا ہے، اور
وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہ رشید گوڈیل کو عین اس وقت نشانہ بنایا، ان پر عین اس وقت گولیوں کی بوچھاڑ کی جب مولانا فضل الرحمان پر ایم کیو ایم کے مرکز 90 میں پھولوں کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بھی رد عمل سامنے آیا، خاص طور پہ اس کی سندھ کی باڈیز کا، اور اس کے ایک اہم عہدیدار نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا اس بات پر احتجاج کرتے ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان آج الطاف بھائی سے بات کرنے کے لیے 90 گئے۔ پولیس اس واقعے کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور اب تک کی تحقیقات کیا ہوئی ہے؟ انتہائی اہم کیس ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں اس مقام پر جہاں پر آج کا یہ اندوناک واقعہ ہوا، جہاں پر موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ طاہا عبیدی۔ طاہا بتائیے گا کہ اب تک جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے، کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی ملا ہے، کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے ابھی پولیس کو؟ جی کامران صاحب، آج صبح 11:48 پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا جب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رشید گوڈیل بلوچ کالونی سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ تعاقب میں موجود ایک موٹر سائیکل پر 2 مسلح ملزمان نے ان کا تعاقب کیا ہے بہادر آباد کے علاقے میں، اور جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے ہیں ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی جو ان کا ڈرائیور تھا عبد المتین وہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں رشید گوڈیل انہیں شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ جائے وقوع پر تحقیقاتی ٹیمیں اور تفتیشی ٹیمیں یہاں پر پہنچی تھیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے جو قریبی بنگلوز میں لگے ہوئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی گئی ہیں، جس میں واضح طور پر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل نے اس گاڑی کا تعاقب کیا، اور جیسے ہی اسپیڈ بریکر کے قریب وہ گاڑی سلو ہوئی ہے پیچھے سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، جس میں ان کے ڈرائیور کو رشید گوڈیل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس راستے سے تعاقب کیا گیا جہاں پر فائرنگ کی گئی پھر واپس جو ہے اسی راستے سے دہشت گرد فرار ہوئے ہیں، جس کے بعد اب یہاں پر جو ابھی بھی تحقیقاتی اور تفتیشی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، 7 سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج یہاں سے حاصل کی گئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، اور جو ہمارے ذرائع وہ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 7 جو یعنی شاہدین تھے جو کہ جائے وقوع پر موجود تھے جس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے، ان کے بھی بیانات قلم بند کر لیے گئے اور وہ پولیس کو مدد بھی فراہم کر رہے ہیں خاکے تیار کرنے میں۔ جو سی سی ٹی وی ایک سی سی ٹی وی میں جو ہے دہشت گرد واضح طور پر نہیں دیکھے جا سکتے، البتہ جو 3 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کی گئی ہے اس میں جو دہشت گرد ہیں ان کی جو تصاویر ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتی ہیں۔ خاکے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو دہشت گردوں کی تصاویر ہیں وہ حاصل کر کے جو ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جلدی اس تمام تر کیس میں بریک۔ بہت شکریہ طاہا عبیدی، ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہے تھے انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، پراسرار واقعہ ہے، پراسرار ٹائمنگ ہے اور پورا پس منظر بہت ہی زیادہ پراسرار ہے، اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک انتہائی اہم سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیوں آج کا واقعہ انتہائی پراسرار ہے، اور کیوں یہ پراسرار ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ تھی، بلکہ سیاسی تاریخ کی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پہلی بار متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹرز 90 گئے تھے، الطاف بھائی سے مخاطب تھے اور الطاف بھائی سے مسلسل گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کبھی اس قسم کے تعلقات پیدا ہو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اب سے صرف چند ہفتے قبل، لیکن یہ بات ہو رہی تھی، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پوری کوشش ہے پاکستان کی سیاسی قوتوں کی اور خاص طور پہ حکومت کی کہ متحدہ قومی موومنٹ جس کے اراکین نے پارلیمان سے استعفیٰ دے دیا ہے وہ واپس پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور ان کے مطالبات کو سنا جائے اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی کاوش کے سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کراچی میں آئے تھے۔ بہت اہم پیش رفت ہونے والی تھی اور یہ جاری تھی، یہ گفتگو جاری تھی۔ مولانا فضل الرحمان پہ پھولوں کی بوچھاڑ جاری تھی، اور دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی اہم پارلیمنٹیرین رشید گوڈیل پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ایک ہی وقت پہ دونوں کی یہ خبریں ایک ساتھ متوازی خبریں ٹیلی ویژن اسکرین پر نمایاں ہوئی۔ لگ تو یہ رہا تھا کہ اس کے فوراً بعد ہی یہ مذاکرات تہس نہس ہو جائیں گے، متحدہ قومی موومنٹ چراغپا ہو کے احتجاج کی کال دے دے گی، پورا کراچی خاموش ہو جائے گا، مولانا فضل الرحمان واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا، جس سے کراچی والوں نے بڑے اطمینان سے دیکھا۔ نہ صرف یہ کہ مذاکرات ڈیریل نہیں ہوئے، فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم دونوں کا یہ اصرار رہا کہ بات چیت آگے بڑھے گی، یہ ماحول خراب نہیں ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے آج نہ احتجاج کی کال دی اور نہ ہی آج ٹولیاں نظر آئیں لڑکوں کی جو کہ باہر نکل رہی ہو اور وہ دکانوں کو
को बंद करा रही हों या फायरिंग कर रहे हो। ये कराची के लिए एक बड़ा खुशकिन दिन था और बड़ा खुशगवार वाक़या था, गो कि नाखुशगवार इसकी वजह है और इंतहाई नाखुशगवार वजह है, क्योंकि रशीद गोडेल की पहचान कराची के एक बहुत फाल स्पोक्स पर्सन की थी और वो पार्लियामेंट में कराची के इशूज़ को बहुत ही ज़ोर से और बहुत ही अपनी क़ुव्वत से उसकी तर्जुमानी करते थे। अब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पार्लियामेंटेरियन जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मुख्तसरन ये बता दीजिए, अभी आप हॉस्पिटल से तशरीफ ला रहे हैं कि रशीद गोडेल साहब की ताज़ा तरीन कैफियत क्या है? रशीद गोडेल के जो वाइटल साइंस हैं और वो वापस बेहतर हुए, बहाल हुए हैं और पहले से वो ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर उनकी हालत ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम मुसलसल, हम भी सब दुआ गो हैं और लोगों से भी हमारी यही अपील है कि वो भी दुआए सेहत करें और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। फारूक साहब बताइएगा, बड़ा मुश्किल बात होगी ये तो, जिस वक्त ये हुआ ज़रा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। क्या ये वो वक्त है जब मौलाना फजलुर रहमान अल्ताफ़ भाई से बात कर रहे थे टेलीफोन पे 90 में, तो वो डेफिनेटली मौजूद थे, ये उसी वक्त फिर आप लोगों के पास ये टेलीफोन पे इत्तला आई और इस पूरी चीज़ को जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में MQM का ये रवैया नहीं देखा है और आपको भी हमने देखा है, ये बहुत ही टफ माहौल था। ये कैसे आपने मैनेज किया, कैसे ये सारी चीज़ें इंटैक्ट रही और ये तहस नहस नहीं हुई, ये बिखरा नहीं पूरा माहौल? जब मौलाना फजलुर रहमान 90 उस कमरे में आए कि जहाँ पर अमूमन हमारे सियासी मेहमान आते हैं, तो सबसे पहले क़ायद अल्ताफ़ भाई से उनकी बातचीत हुई। अल्ताफ़ भाई ने उनका खैर मकदम किया, उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी सालिसी पे इत्मीनान और एतमाद का इज़हार किया। अभी ये बातचीत चल रही थी कि टेलीफोन पे, जी चल रही थी टेलीफोन पे कि कैफुल वरा जो हमारे इंचार्ज है, उन्होंने मुझे ये खबर दे दी कि रशीद गोडेल पे जो है वो हमला हुआ, अटैक हुआ है और मैं निकल रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को संभालें। हम वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं, उनको वहीं रश किया जा रहा है। अभी उनको ले जाया जा रहा था, ये इतला आ गई थी और मेरे ख्याल में TV पे भी चलना शुरू हो गई थी, इतला आ गई थी। तो हमने इस तरह किया कि आधे लोगों को फिर वहाँ हमने रवाना कर दिया हॉस्पिटल और आधे लोग, ज़ाहिर मौलाना साहब एक बड़े सीनियर सियासी रहनुमा, बड़े ज़ीर। लेकिन फारूक फिर समझाइए कि ये कैसे हुआ कि इतनी बड़ी खबर आई है और ये बहुत ही धमाका खेज खबर है, हर पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया, लेकिन इस पूरे माहौल को बरकरार रखना और इस चीज़ को कि भाई हम मीडिया में जाके रिफ्लेक्ट ये नहीं करेंगे कि ये तहस नहस हो गया, इसको पूरा कंटेन करना और फिर विद इन MQM इस चीज़ को कंटेन करना कि इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना हो और फिर शहर इससे मुतासिर ना हो, ये कैसे मैनेज हुआ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी एक सियासी तौर पर बहुत पुख्ता सियासी जमात है, बहुत बुरदबार है। लोगों में जो ये तासुर है मेरे ख्याल में वो भी इन वाक़यात के से और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वाज़े होता है। हमने फौरी तौर से ये जोड़ लिया था, हम समझ गए थे कि ये सालिसी के अमल को सबुताज करने और डीरेल करने के लिए ये हुआ होगा और ज़ाहिर है कि इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो कायम की जाए और शहर में हालात ख़राब हो जाएं और ज़ाहिर है कि लोगों की तवज्जो सालिसी के अमल से जो है वो हट कर इस वाक़े पर आ जाए और जो है वो शहर में जो अमन कायम हुआ है वो अमन भी सबुताज हो जाए। तो ये अमन के ख़िलाफ़ भी साजिश थी, सालिसी अमल के ख़िलाफ़ भी साजिश थी और ज़ाहिर हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस साजिश को सबसे पहले तो यहीं पर रोकें और हमने सबसे पहला जो मैसेज दिया वो यही था कि हम बातचीत को हमने जारी रखा, हमने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। वहाँ हमारे मुतासरीन जो है उनकी फैमिलीज़ भी थी, उस प्रोग्राम को कट शॉर्ट किया। कुछ फैमिलीज़ जो है वो उन्होंने मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान से 90 पर ही और अपनी जो सारी सूरत हाल थी, जो जबरी गुमशुदगियाँ थी या जो मावरा अदालत कत्ल के जो केसेस थे वो सारे वहाँ पर उन्होंने उनकी बातें सुनी और ये यकीन दहानी उन्होंने कराई कि अब जो बाकायदा बातचीत होगी इस्लामाबाद में, अच्छा, अब वो हुकूमत संजीदा नजर आती है। उन्होंने कहा हुकूमत संजीदा उसके लिए कोई बाकायदा रोड मैप है, कोई अब बात का तायुन हुआ है? क्यों आपकी तरफ से तो कायम है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से काबिश होनी है और जो आपने जाना है वहाँ मिलना है, उसके लिए कोई अभी सर्टेन डेट और टाइम नहीं है? सर्टेन डेट और टाइम हो जाता, लेकिन रशीद गोडेल भाई के वाक़े के बाद हमारे लिए मुमकिन है हम उनको इस तरह छोड़ के हम इस्लामाबाद चले जाएं। तो अल्लाह करे उनकी सूरत हाल जो बेहतर हो, अगर कल या जो भी सूरत हाल होगी तो उसके बाद हम तय कर लेंगे। और वक्ती तौर पे अमल मुअत्तल हो गया है, वक्ती तौर पर ये मुअत्तल हुआ है, लेकिन स्पिरिट मुअत्तल नहीं हुई है और जो उसमें जो मज़बत रवैयों का इजहार हुआ है, जिस संजीदगी और अखलास का मुजाहरा हुआ है, तो मेरे ख्याल में हमने उसको उस स्पिरिट में लेकर रखा है। अच्छा, और इस उम्मीद के साथ हम जाएंगे इस्लामाबाद कि जो हमारी शिकायत हैं उनका इजाला होगा। ये और शिकायत आईनी है,
انسانی ہیں اور سیاسی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اس سلسلے میں ابتدائی کچھ کلمات اور گفتگو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، یہ چند دن پہلے ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد کسی حکومتی شخصیت نے آپ سے رابطہ قائم کیا اور اس عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے؟ اس واقعے کے بعد میں خود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی حکومتی نمائندے کا مجھے فون نہیں آیا. ایاز صادق نے مجھے فون کیا، مجھے خورشید شاہ صاحب کا فون آیا، اسپیکر کا فون آیا، عمران اسماعیل کا فون آیا، شاہ محمود قریشی کا فون آیا، مجھے سی ایم صاحب کا فون آیا، اور ڈی جی رینجرز کا بھی مجھے فون آیا، کور کمانڈر نے بھی فون کیا، بریگیڈیئر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب کو بھی فون آیا. تو یہ بھی میرے خیال میں انہوں نے بھی پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وہ اپنی پوری اس کو بروئے کار لائیں گے اپنے تمام معلومات کو. لیکن فاروق بھائی یہ بڑی ایک انکریجنگ بات ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو فون کالز آئی، اور اس فون کال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب نے کال کیا، ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر صاحب نے کال کیا اور آپ سے تعزیت بھی کی اور آپ سے گفتگو بھی کی، عیادت کی بھی بات کی، عیادت کے لیے بھی تشریف، عیادت کی بالکل اور دعا گو ہوئے. جی اس پورے واقعے پہ انہوں نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا، اور اس انویسٹیگیشن کو اب آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا تعاون ہوگا، اور ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو کلپریٹس ہیں یا جو لوگ جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب مولانا صاحب سے بات کیا طے ہوئی ہے جب رخصت ہوئے مولانا صاحب 4 بجے کی فلائٹ سے پھر چلے گئے، حالانکہ ان کو 7 بجے جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتحال جیسے بھی ہو اب آپ ہمیں بتائیے کہ آگے کس طرح کرنا ہے. تو وہ ہمارے منتظر ہیں وہاں پر، سالس بھی اور حکومتی ٹیم بھی. لیکن یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں ذرا ہم ان کی فیملی کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، اور ہسپتال کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کا علاج جو ہے اس میں کوئی کمی کسر نہ اٹھا رکھی جائے. تو میرے خیال میں ہم اس پر زیادہ. اچھا دوسری طرف جو وجہ نزاع ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل ہوئے ہیں، یعنی کہ الطاف بھائی کی جو تقریریں ہیں، جو تقاریر جو مسلسل ان کی سامنے آتی رہی ہیں اور ان کی گفتگو جو اس زمانے میں ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کی قائد سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کو کچھ اب کچھ ہو رہا ہے کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آن اور آف ہو جاتا ہے، آپ لوگ آن کر کے آگے بڑھتے ہیں، آپ صبح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رینجرز والے ہمارے بھائی ہیں، شام کو الطاف بھائی جو ہے اس کی ستیہ ناز کر دیتے ہیں. تو اب یہ نہ ہو، اس کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ ہوا نا ایسی؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو الطاف بھائی خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو پورا صلاح مشورے کا عمل ہوتا ہے اس میں تو بات یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، اور ہماری ایک سیاسی تحریک ہے، ایک نظریہ ہے، اور ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی بہتری چاہتے ہیں، اور لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، خوشحالی آئے، پاکستان ترقی کرے. تو یہ وہ جب مقاصد ہے تو باقی ساری باتیں خود بخود ثانوی ہو جاتی. پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ استعفوں کے بعد ایک صورتحال بنی تو الطاف بھائی بھی انگیج ہوئے میڈیا کے ساتھ. تو انہوں نے خود اس بات کو کہا کہ میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ جو ہے وہ میں ریاستی اداروں اور جو افواج پاکستان ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کروں، میں خود کوشش کروں گا کہ میں اس میں احتیاط برتوں. میرے خیال میں الطاف بھائی نے خود یہ بات کہہ دی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی سیکیورٹی ہے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہے، اور جو رشید گوڈیل ہیں ان کو تھریٹس بھی ملتی تھیں اور ٹیلی فون کالز بھی آتی تھیں، اور اس کا برملا وہ اظہار بھی کیا تھا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کو سوچنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے. اب وقفہ ہوگا نیوز ہیڈ لائنز کا، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آج کی ایک اور بہت بڑی خبر ہے. کراچی میں القاعدہ کا ایک بہت بڑا سرغنہ مارا گیا ہے، ایمن الزواری کا ساتھی، اور جامشورو انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکٹرانکس گریجویٹ اور فرسٹ ڈویژن ہولڈر. یہ تھا بڑا دہشت گرد، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہم نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. ویلکم بیک. دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیمیں حتیٰ کہ القاعدہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر گئے تھے، اور کس طرح سے ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سرایت کر گئے تھے، ہمارے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں سرایت کر گئے تھے، اس کا ایک بار پھر سنسنی خیز انکشاف، تہلکہ خیز انکشاف آج صبح 4 بجے ہوا کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13 ڈی میں، جہاں پر حساس اداروں کی ایک ٹیم نے رینجرز کے ساتھ چھاپا مارا اور گلشن اقبال کے 13 ڈی کے بلڈنگ فہد گارڈن میں
کہ فلیٹ نمبر 5 میں ایک بڑا مقابلہ ہوا جس میں ایک اہم انٹیلیجنس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اسی دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں 2 بہت بڑے دہشت گرد مارے گئے جن کے براہ راست تعلقات القاعدہ سے اسٹیبلشڈ ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، آج صبح 4 بجے ہوا ہے۔ اس کی نہ صرف ملک کی حیثیت سے بلکہ بین الاقوامی حوالے سے بھی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے ایک دہشت گرد عبد الاحد کا تعلق براہ راست القاعدہ سے تھا اور اس کی کانٹیکٹ ایمن الظواہری کے ساتھ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی تہلکہ خیز اور انتہائی اہم بات ہے کہ عبد الاحد جو کہ القاعدہ کا ایک بہت اہم رکن تھا، اس نے جامشورو یونیورسٹی سے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی تھی اور فرسٹ ڈویژن سے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کر کے وہ پاس ہوا تھا، اور گزشتہ کئی ماہ سے گلشن اقبال کے اس فلیٹ میں اطلاعات کے مطابق رہائش پذیر تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ہلاک ہونے والا دوسرا دہشت گرد صالح بھی جامشورو یونیورسٹی کا ہی گریجویٹ تھا اور وہ بھی بہت اچھے مارکس سے اس نے گریجویشن کی تھی جامشورو یونیورسٹی سے۔ الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کرنے والا عبد الاحد یہ واحد دہشت گرد نہیں ہے پاکستان میں جو کہ اعلیٰ تعلیم جو کہ حاصل کری اور وہ دہشت گردوں کا ایک بہت اہم ساتھی بھی نہیں بن گیا بلکہ ایک طرح کا سرغنہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ آج کی کارروائی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا یہ بہت اہم باب ہے جو آج رقم کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ آج ہلاک ہونے والے لوگوں کا تعلق نہ صرف یہ کہ القاعدہ سے تھا بلکہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی بھیانک واردات جو 13 مئی کو سفورہ گوٹ میں ہوا تھا جس میں اسماعیلی کمیونٹی کے تقریباً 50 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آج جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں دہشت گرد، ان کا تعلق بھی اس گینگ سے بتایا جا رہا ہے جس نے وہ کارروائی کی تھی۔ آج بہادری اور شجاعت کا پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کا بھی ایک بہت اہم باب رقم کیا گیا ہے کراچی کے گلشن اقبال کی فہد گارڈن میں، جہاں پر اس مقابلے کے دوران وہ انٹیلیجنس شخصیت اہلکار آفیشل جو کہ اس پورے چیز کو لیڈ کر رہا تھا وہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سجاد، ان کا نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ایجنسی کا نام نہیں بتائیں گے، ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے سے تھا، اور سجاد کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کے آپریشن میں حصہ لیا ہے اس پر ان کی بہادری کو پہلے ہی حکومت پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے، اور اب سے صرف چند روز قبل یعنی کہ جو 14 اگست کو جو لسٹ سامنے آئی تھی ان لوگوں کی جن کو کہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں گیلنٹری پہ اور شجاعت پہ، سجاد کا نام ان کو شامل تھا، انہیں تمغہ شجاعت دینے کا اعلان ہوا تھا، اور تمغہ شجاعت کے وہ کتنے بڑے حقدار تھے آج انہوں نے ثابت کیا ہے، اور وہ ثابت بھی انہوں نے اس جگہ پہ کیا ہے جہاں پر وہ دہشت گردوں کے خلاف براہ راست جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ صبح 4 بجے دہشت گردوں کی گولی ان کے ماتھے پہ لگی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ سجاد کو 14 اگست کو تمغہ شجاعت دیا گیا تھا، لیکن کتنا صحیح تمغہ شجاعت دیا گیا تھا، سجاد شجاعت کا یہ باب رقم کر کے گئے ہیں۔ قوم کو ان کا احسان ماننا چاہیے، اور سجاد کے بارے میں اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی جو لاش ہے جو نعش ہے وہ ان کے آبائی گاؤں بھیجی جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 14 اگست کو ان کا اعلان تو ہوا تھا مگر انہیں 23 مارچ کو یہ میڈل وصول کرنا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج اس عظیم قربانی کے بعد حکومت پاکستان ان کی ان قربانیوں کو کس طریقے سے نوٹس میں لاتی ہے اور اس کو کس طرح سے ریکگنائز کرتی ہے، لیکن پوری قوم ہمیشہ سجاد اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ممنون رہے گی۔ آج کی بہت بھرپور کارروائی ہے، اسی لیے ہماری سب سے بڑی خبر ہے، اور اس کی مزید اور بھرپور تفصیلات حاصل کی ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف اور انتہائی باخبر صحافی جناب ریحان ہاشمی نے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، احد اور صالح، ایک جامشورو یونیورسٹی کا الیکٹرانکس گریجویٹ، ایک دوسرا گریجویٹ، ان کے ٹینٹیکلز کیا ہیں، کیا لنکیجز ہیں ان کے، اور کیوں یہ اتنے بڑے ٹیررسٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو کامل صاحب جو گھر پہ ریڈ کیا ہے، جو مقابلہ ہوا ہے، 2 دہشت گرد مارے گئے، اس کے بعد جب لیپ ٹاپ جو ملا ہے اس میں تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جو حساس ادارے ہیں اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو احد ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بہت ہی شارپ اور بہت ہی تیز تھا، وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے مل کے گروہ بنا رہا تھا کراچی میں ایک بہت بڑی کارروائی کے لیے۔
اس کا سب سے جو اپنا فائدہ حاصل کر رہا تھا اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا، اس نے جو انجینئرنگ کی وہ فرسٹ ڈویژن میں کی جیسے کہ آپ نے خود بتایا، لیکن اس کے روابط تھے القاعدہ انٹرنیشنل سے، کیونکہ وہ تمام ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہا تھا جس کی اطلاعات ابھی بھی ہیں حساس اداروں کو، اور ان کے کچھ لوگوں کو تلاش بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ پاکستان خدا نخواستہ کراچی کو ایک بڑے منصوبے کا نشانہ بنائے جس سے کراچی میں ہلچل مچے، لیکن وہ اس کے تمام جو ارادے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس میں جو اہم بات ہے کہ اتنے الیکٹرانک انجینئرنگ کا اس نے فائدہ اٹھایا، کو سب پتا تھا کہ اگر ہم موبائل فون پہ بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اگر وائبر پہ بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ وہ موبائل فون کا استعمال نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف اسکائپ یا لیپ ٹاپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نیٹ ورک استعمال کرتا تھا یہ آئی پیز بھی چینج کرتا تھا تاکہ پکڑ میں نہ آئے کہ کس آئی پی سے اس نے کس سے بات کی اور کتنے وقت تک۔ ہر دن یہ اپنی تقریباً ہر 6 مہینے بعد جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں یہ اپنی آئی ڈی بھی چینج کرتا تھا تاکہ گرفتار نہ ہو۔ اب اتنے اس کے مقاصد تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چوتھا بڑا واقعہ کراچی میں کہ جو ایک پڑھا لکھا نوجوان جو دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا تھا مارا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے کیسز ہو چکے ہیں جس میں دہشت گردوں کے گروہ پکڑے گئے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ، باقاعدہ تعلیم یافتہ دہشت گرد ہیں۔ جی بالکل، ایک صفورہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے تھا، 13 کا 40 لوگ کا گروہ تھا، 13 کے 13 اس میں MBA پاس بھی تھے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا گلستان جوہر میں، اسی طرح ایک ملکی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی اور رینجرز نے چھاپا مارا گلستان جوہر کے صفورہ چورنگی کے قریب گلستان جوہر میں ایک فلیٹ پہ۔ وہاں ایک دہشت گرد تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا، اپنے بچوں کو اس نے اغوا بنا لیا تھا، اپنا لیپ ٹاپ نیچے پھینک دیا۔ یہ دوسری کارروائی۔ اس سے پہلے ایک ماس جو تعلیم یافتہ تھے کراچی یونیورسٹیز کے گریجویٹ تھے، ان کو پکڑا تھا تحقیقاتی اداروں نے، وہ بھی ماسٹرز تھے، گریجویٹ تھے، فرسٹ ڈویژن تھے۔ تو یہ بڑی الارمنگ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان، اور جو خاص طور پہ صفورہ گوٹ کا واقعہ ہے اس میں تو MBAs تھے اور سارے ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ اچھا، عبدالاحد کا تعلق بھی اس گروہ سے بھی تھا جس نے کہ یہ صفورہ گوٹ کا واقعہ کہ ان کے کچھ لنکیجز ہیں آپس میں؟ بالکل، ابتدائی طور پر تانے بانے نظر آتے ہیں کیونکہ جب یہ جس لیول پہ یہ کام کر رہا تھا القاعدہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ جو پہلے گروپ تھا صفورہ چورنگی والا وہ بھی القاعدہ سے کنیکٹڈ تھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس کا لیڈ کر رہا تھا طاہر، وہ بھی القاعدہ کا بہت بڑا رکن ہے، وہ ابھی اس کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اس کے بھی لنک ملا ہے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہیں، ابھی ہم بہت سی باتیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ یہ جامشور یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور اس کے ساتھ میں جو گروپ کے جو دیگر لڑکے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیے گا آئندہ چند دنوں میں مزید تعلیم یافتہ لوگ یا تو پکڑے جائیں گے یا تو مارے جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا جو 14 اگست کے حوالے سے کوئی بڑی کارروائی ہونی تھی، سنا ہے وہ بھی ایک اس کی بہت زیادہ تشہیر نہیں ہوئی لیکن بہت اہم وہ سراغ تھا جو لگا تھا اور گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو دہشت گرد 14 اگست کو ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا، اس میں ایک ہائی روف تھی وائٹ رنگ کی، کراچی میں ہونا تھا منصوبہ، اور پہلے حساس اداروں کو ایک لیڈ ملی، پولیس کی مدد سے انہوں نے چھاپا مارا، پہلے ایک شخص پکڑا، ان کے رابطے بھی افغانستان سے تھے، وہ ویڈیو ملی جو افغانستان انہوں نے بھیجی تھی کسی کو کڈنیپ کرنے کے بعد ایک تاجر کو، پھر انہوں نے رابطہ کیا ان کی فیملی سے، ان سے رقم وصول کی، اس کے بعد ان کے ساتھی کو پکڑا، اس نے بتایا وہ نوجوان تھا، گریجویٹ تھا، وہ بھی اس کی عمر تقریباً 22 سال تھی، اس کے والد نے کہا جی تو 18,000 کی نوکری کرتا تھا، مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ کام کرتا ہے، اس کو آپ ساتھ لے جائیں۔ تو اس نے انکشاف کیا کہ سوراب گوٹ میں افغانستان سے 2 خودکش حملہ آور آئے ہیں جو 14 اگست کو ایک بڑی کارروائی کرنے والے ہیں۔ وہ بہت بڑی کارروائی تھی اور جتنی اپریشیشن آپ نے کی اس سے زیادہ اپریشیشن ہم بھی کرتے ہیں ایز اے فیلڈ میں جب ہم کام کرتے ہیں کہ انہوں نے حساس اداروں نے جان پہ کھیل کے پورا گروہ پکڑا، اب اس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور جلد مزید ساتھی بھی پکڑ لیں گے۔ تو ایک بڑی کارروائی ہے 14 اگست سے پہلے اور 14 اگست کے بعد جو گلشن اقبال میں ہوئی ہے۔ اس میں جو اہم باتیں جیسے آپ نے خود کہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو احد تھا اس کے میں گروپ میں 10 سے 12 لڑکے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، جو گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں اور انجینئرز ہیں، ان کی تلاش ابھی جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ دہشت گرد اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اطمینان کی بات ہے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور آج ایک اور بہت اہم قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سینئر اہلکار اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہم محفوظ رہیں، اور پوری قوم کو اس کا ضرور احسان یہ ماننا چاہیے۔ پاکستان میں
दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ और उसके खिलाफ ऑपरेशन ज़रब अज़्म और नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आज की जो इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाई है, यकीनन इसमें ये एक बहुत अहम सिलसिला है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पुलिस के एक्शन का। पुलिस जो है वो काम नहीं कर पा रही और यही वजह है कि कराची में ऑपरेशन की ज़बरदस्त कामयाबियाँ हैं, लेकिन कराची की स्ट्रीट्स, कराची की सड़कें पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज हो गई हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना एक बार फिर कराची के 20 लोग बंदूक की नोक पर लूटे जा रहे हैं। पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही है। ऑपरेशन कराची के शहरियों के लिए और सड़कों में उसका कहीं वजूद नजर नहीं आता, बल्कि कराची ऑपरेशन बेबस नजर आ रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल जिसमें आज एक बड़ी सनसनीखेज बैंक डकैती भी हुई है, उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में अक़वा बराए ताबान के वाक़यात नहीं हो रहे, कराची में भत्ता खोरी नहीं हो रही, कराची में धमकियाँ नहीं हो रही, टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही और बहुत बड़े बड़े इस किस्म के वाक़यात जिसमें जानें चली जाती हैं बहुत कम हो रहे हैं। सूरत हाल बहुत हद तक काबू में है, लेकिन इतनी भी नहीं है, बल्कि हालात कराची की सड़कों पे ख़राब हो गए हैं और पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इंतहाई अफसोस से हमें आपको बताना पड़ता है, आदाद शुमार भी ये बात साबित कर रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में वो भयानक क्राइम जिससे हर कराची का ख़ानदान मुतासिर हुआ है, उसमें एक बार फिर बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ऐन उस वक्त हुआ है जब बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजेस वगैरह मसरूफ़ हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, बड़े जराइब के खिलाफ, लेकिन पुलिस जिसको कि गली कूचों में ये काम करना होता है वो बेबस नज़र आती है। बल्कि पुलिस क्या, अगर कराची वालों से पूछे तो कराची की सड़कों पर कराची का ऑपरेशन बेबस नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि कराची में छीना झपटी के वाक़यात, गन पॉइंट पर लोगों को लूट लेना, और लूटना क्या बल्कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि हलाक कर दिया गया है, लोगों को कत्ल किया गया है। एक मासूम खातून को कराची के डिफेंस के इलाके में मार दिया गया है, लेकिन इस पर कमी नहीं आ रही है, बल्कि इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। और इस साल जबकि ऑपरेशन कराची का ऑपरेशन और ऑपरेशन ज़रब अब पूरी शबाब पर है, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात में शिद्दत से इजाफा हुआ है। और इस 6 माह के दौरान, इस साल के पहले 6 माह के दौरान कराची में 21,000 स्ट्रीट क्राइम्स के ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। 21,000 वाक़यात हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल जो कि इससे कहीं बुरा साल था, पहले 6 माह के दौरान 17,000 स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात हुए थे जो रिपोर्ट किए गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा लोग आसानी से वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले शायद नहीं कर रहे थे या उनके फिगर्स को छुपाया गया था। लेकिन जो कुछ भी है, 21,000 वाक़यात, 21,000 ऐसे वाक़यात 6 माह के दौरान हुए हैं जिसमें लोगों को बंदूक की नोक पे लूट लिया गया है। और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बड़े बूढ़े भी शामिल हैं। और कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को बंदूक की नोक पर रोज़ाना लूटा जाता है और एक ख़ास मकाम पर लूटा जाता है। आज भी जो आम जराइम हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या कराची में हुआ है। कराची के गुलशन इकबाल के इलाके में सुनहरी बैंक को 13D के इलाके में लूट लिया गया। बैंक डकैती की ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात है। 80 लाख रुपए करीब लूट लिए गए। इसकी फुटेज और खुसूसी फुटेज हमने अपने प्रोग्राम के लिए हासिल की है, आप इसको देखें। आपकी स्क्रीन पे ये बैंक डकैती होती नजर आ रही है। ये आज सुबह का वाकया है, कराची में सुनहरी बैंक का वाकया है। ये डाकू अंदर बैंक में दाखिल हुए हैं और वो अब गन पॉइंट पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाकया है आज सुबह का कराची के गुलशन इकबाल का। ये वाकया है 13D का इलाका है जहां पर इस बैंक को लूटा गया आज सुबह। और इत्तलात के मुताबिक 80 लाख से जायद जो अमाउंट है वो इस बैंक से लूटा गया है। गन पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि डाकू सफाई कर रहे हैं बैंक की। यहाँ पे मौजूद तमाम कैश को वो अपने साथ ले जा रहे हैं और ये आज का वाकया है। और कराची में दर्जनों ऐसी वीडियो फुटेज आपको मिल जाएंगी जहां पर जराइम होता हुआ नजर आता है, मगर इत्तफाक की बात है कि पुलिस इस पर भी कार्रवाई नहीं कर पाती। आज का ये वाकया आपकी निगाह के सामने है। ये कराची का गुलशन इकबाल का इलाका है, 13D का इलाका जहां पर यह वाकया हुआ। और ये बात आपको यकीनी, जब हम ये गुलशन इकबाल और 13D का नाम ले रहे हैं तो आपको शायद याद आए, अब से थोड़ी देर पहले जो हमने दहशतगर्द के हवाले से इस सेगमेंट किया अलकायदा का, उसको भी गिरफ्तार इसी इलाके से किया गया था। और आज सुबह वहाँ पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और चंद घंटे के बाद इसी इलाके का ये हाल था कि बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई है। और आप देख रहे हैं कि ये बैंक डकैती की अभी आपने फुटेज भी देखी
کہ کس طرح سے کراچی کے اس بینک کو آج صبح لوٹا گیا ہے. وہی بات جس کا کہ میں ابھی آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا, ابھی آپ نے اس بینک ڈکیتی میں دیکھی, اور اس کے باہر جو سڑکیں ہیں یہ پورا علاقہ اور اس سے متعلقہ دوسرے علاقے جو ہیں, یہاں پہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو اس شہر میں بندوق کی نوک پہ لوٹ لیا جاتا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں پر یہ واقعات ہوتے ہیں وہ سب کے علم میں ہے. بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لوٹ لیا جاتا ہے, اور وہ مقامات جہاں پہ ٹریفک جیم کے دوران یہ واقعات ہوتے ہیں وہ درجن سے زیادہ نہیں ہے. مگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پولیس نے وہاں پر کوئی کوشش کی ہو, سادے کپڑوں میں لوگ بھیجے ہوں اور ان گروہوں کو پکڑنے کی کوشش کی ہو, جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. کراچی میں جو واقعات ہوتے ہیں جس جگہ پہ وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز کے واقعات ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ 15 واقعات ایک مہینے میں ہوئے ہیں. اس میں سب سے اہم ہے شہید ملت روڈ جہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے. شہید ملت روڈ کے بعد ٹیپو سلطان روڈ ہے کراچی کا جہاں پر لوگوں کو بہت عام لوٹا جاتا ہے. پھر بلوچ کالونی فلائی اوور انتہائی بدنام زمانہ ہے, یہاں پر اس سال کے دوران کہا یہ گیا ہے کہ درجنوں لوگوں کو لوٹا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈیفنس میں خیابان مجاہد کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ عام طور پہ لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیفنس میں خیابان شاہین پر یہ واقعات بہت عام ہوتے ہیں, پولیس کے بھی علم میں ہے. ڈیفنس کے خیابان شہباز میں بھی اس قسم کے واقعات کی اطلاعات ملتی رہی ہیں. اس کے علاوہ جو سمندر کے کنارے 2 دریا ریسٹورانٹ ہے وہاں پر بھی واقعات ہوتے ہیں, اور بھیانک واقعہ ہوا آپ سے تھوڑی دیر قبل جب وہاں پر ایک خاتون کو لوٹتے ہوئے ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا تھا. اس کے علاوہ طارق روڈ اس معاملے میں مشہور ہے. طارق روڈ کے اطراف کی گلیوں میں روزانہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. پرانی سبزی منڈی میں اس سے اطلاعات ہے, وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران جو 21,000 واقعات ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 1 واقعات پرانی سبزی منڈی اور جیل روڈ جو اس کے ساتھ کا علاقہ ہے وہاں پر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ خالد بن ولید روڈ کا علاقہ جو طارق روڈ سے منسلک ہے وہاں پر بھی اطلاعات کے مطابق پچھلے 6 ماہ کے دوران تقریباً 100 کے قریب ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا علاقہ ہے پنجاب چورنگی کا جو کہ سب مرین چوک کے قریب ہے. یہاں پر عام عمل ہے اور ہر ہفتے اطلاعات آتی ہیں یہاں پر درجنوں لوگوں کی لوٹ جانے کی, مگر پولیس کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. اور یہی وجہ ہے کہ 6 ماہ کے دوران 21,000 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں کراچی میں جب بندوق کی نوک پہ کراچی والوں کو لوٹ لیا گیا ہے, کراچی کی خواتین کو, بچوں کو اور بڑوں کو. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ جناب زبیر حبیب نے. زبیر حبیب صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپریشن کلین اپ کراچی کا بہترین چل رہا ہے, چیزیں بڑی اچھی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں یہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. کیا بڑوں کو پکڑ کے ان کو آزادی دے دی گئی ہے کہ آپ کو آزادی ہے, آپ شہر والوں کو ہزاروں کی تعداد میں لوٹتے رہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں 21,000, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 3,000 آدمی ہر روز, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 100 آدمی روزانہ کراچی میں لوٹ رہا ہے جو کہ آپ کو رپورٹ کرتا ہے. کامران صاحب بہت بہت شکریہ, مجھے آپ نے موقع دیا یہاں آنے کا تاکہ میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکوں. دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو گزشتہ سال جو تھا یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ایک کرائم اتنا ریمپنٹ تھا اور اس میں بے شمار چیزیں تھیں جو کڈنیپنگ فار رینسم ہے, ایکسٹورشن ہے, یہ جو ہینیس کرائمز جس کو ہم کہتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ پیپل ور ناٹ پرابلی پیئنگ اٹینشن ٹورڈز دس کرائم جس کو ہم مگنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ یہ جو آپریشن ہوا جس میں رینجرز, آل دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, انہوں نے جو کارروائی کی تو اس سے آپ نے دیکھا کہ بہت نمایاں کمی آ گئی یہ جو ہینیس کرائمز تھے اس میں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کڈنیپنگ فار رینسم از آلموسٹ نیگلیجبل ٹوڈے. تو اب یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ہمیں اس لیے نمایاں لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی فگر اس کی سامنے آ رہی ہے. دیکھیں, جو اسٹریٹ کرائم ہے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ دس از ناٹ آرگنائز کرائم, یہ انڈیویجولز کرتے ہیں اور اس میں بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو جن کی عمر ہے تقریباً 17-18 سال سے لے کے 20-22 سال تک ہے. سو اٹس این انڈیویجول کرائم, اٹس ناٹ این آرگنائز کرائم. اچھا, پھر اس کا جو اسکوپ ہے اور اتنا وسیع ہے کراچی کہ اس وقت اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو تقریباً 120 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں یہ کرائم ہو رہا ہے, جہاں خصوصاً ٹریفک جیمز ہوتے ہیں.
زبیر حبیب صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسپاٹس ہیں، ٹریفک جیمز ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے اور وہ جگہیں پکی ہے، ہم نے ابھی ایک جگہ بتا دی ہے. یہ پولیس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس تھانے کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے کس علاقے کے اندر ایک مہینے کے اندر 100 لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی انڈر کور آپریشن نہیں ہوتا، کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی. 21,000 لوگوں کو بندوق دکھا کے 6 مہینے میں لوٹ لیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا روزانہ تقریباً کم از کم 100 لوگوں کو، مہینے میں 3,000 لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، مگر تھانہ تو موو نہیں کر رہا ہے. آخر یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ آپ کی بات میں صداقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن جس نوعیت کا اور جس انٹینسٹی سے کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ابھی میں ایک میٹنگ سے آیا ہوں ایڈیشنل آئی جی صاحب کے دفتر سے، اور کل رات کو ہم تقریباً 2 بجے تک بھی مصروف تھے. انشاءاللہ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ اس کرائم پہ اب کانسنٹریٹ کریں، کیونکہ دیکھیں شہری جو ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. کچھ 1-2 ہائی پروفائل کیسز ہو گئے جس کی وجہ سے پورا شہر پریشان ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان سپورٹس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. دیکھیں یہ عام مگنگ جو ہو رہی ہے، جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے، مگر اسی سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹریٹ کرمنلز فری فیل کر رہے ہیں اور یہ ان کو مشکل نہیں ہو رہی ہے. کتنے واقعات ہو گئے جس میں انہوں نے گولی مار دی ہے، لوگوں کو بلا وجہ مار دی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہوا 2 دریا کے قریب جس میں ایک خاتون کو گولی مار دی گئی بلا مزاحمت، بلا کسی چیز کے. اس کے علاوہ کئی اور ہائی پروفائل لوگ ہیں جن کو کہ گولیاں ماری گئی ہے، اور یہ ان چیزوں کو بھی پولیس اس کو ڈگ نہیں کر رہی ہے، ان کو نہیں پکڑ رہی، ان کو نہیں نکال رہی. تو جو آپریشن کے جو فائدے ہیں وہ بہت بری طرح سے اس سے زائل ہو رہے ہیں اس پوری صورتحال سے. بالکل صحیح بات ہے. ہم ان کیسز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں اسپیشلی وہ جو آپ جس کیس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کیونکہ وہ کوئی چیز لے نہیں گئے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی لیڈ نہیں تھی. تو لیکن آج کل الحمدللہ جو جدید جیو فینسنگ اور جس طرح کے ٹولز اویلیبل ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کرائم کو بہت ہی اس سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ جو ظاہر ہے کہ اگر یہ کرائم سالو ہو جاتا ہے اور اسپیشلی دس کیس تو لوگوں کو ایک رسپائٹ ملے گا کہ ہاں پولیس جو ہے وہ واقعی کرمنل کے پیچھے جا رہی ہے. زہیر حبیب صاحب رینجرز کو اس میں انکلوڈ کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، رینجرز کی کوارڈینیشن کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے ایک تو جیسے آپ نے کہا کامران صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ جو اس کرائم سے افیکٹ نہ ہوا ہو. ویدر اٹس کلفٹن، ویدر اٹس ڈسٹرکٹ سینٹرل، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو ہر آدمی اس کرائم کا شکار ہوا ہے. اور اسی لیے جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں مگنگ ہو رہی ہے. میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے جو یہ سپاٹس ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ ڈیٹا صرف ہمارے پاس ہے، CPLC کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے اس میں، اور اس ڈیٹا میں یہ ہوتا ہے کہ لینڈ مارک ہم ڈالتے ہیں کہ کہاں یہ کرائم ہوا ہے. اب 120 سپاٹس ہیں، اس کو ہم نے منیمائز کیا ہے اور ہم نے کوئی تقریباً 40 سپاٹس جو ہیں وہ پولیس کو دیے ہیں تاکہ وہ وہاں کانسنٹریٹ کر سکیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ جو رینجرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کرائم کی طرف اس وقت دوسرے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا پرائمری رسپانسبلٹی آف دا پولیس. یہ وکٹم ہے ہماری، آپ سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہماری جو وکٹم ہے پبلک، اس کو آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، ایک پبلک میسج جو لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ if they are victims of this crime، اور اگر آپ کی کھڑکی پہ کوئی آ جاتا ہے بندوق لے کے، پلیز اسٹے کام، بہت آرام سے جو وہ کہتا ہے اس کی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں، ڈونٹ پینک. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو پلیز CPLC کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ رپورٹ کریں، ہمیں اس سے مدد ملے گی ایک پروفائلنگ کرنے کی کہ یہ کرائم کہاں ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب زبیر حبیب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. حالات میں تغیر آیا ہے، پچھلے 4 دن خطرناک رہے ہیں، بہت ہی حالات خراب رخ اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے آج کی ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کا ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد. ہم نے پاکستان کی سوئل سے ٹوٹلی مٹانا ہوگا. دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ راجی شریف صاحب کے خلاف
एक्शन लें और